صبح کی کرنیں آسمان پر پھوٹ گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین پر سونے کی چادر بچھ گئی ہو اور ہر گوشے میں روشنی کی ایک نئی زندگی بیدار ہو گئی ہو۔ سلطان مسری پر بیٹھے اپنی زوجہ کو باغور دیکھ رہے تھے، جو جائے نماز پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی۔ ان کے چہرے پر موجود نور انہیں مزید خوبصورت بناتا تھا۔ سلطان اپنی بیوی سے انتہا کی محبت کرتے تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی کسی کنیز کی جانب بھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، نہ ان کے بابا نے، نہ ان کے دادا نے، اور نہ ہی انہوں نے دوسری شادی کی تھی، بلکہ وہ ایک عورت کے ساتھ ہی وفادار رہے تھے۔ ان کا ماننا تھا محبت کی ہے تو نبھائیں گے۔ کافی مہینے بیت گئے تھے، وہ جنگل شکار کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ جنگل جانا چاہتے تھے، مگر انہیں معلوم تھا ان کی زوجہ ان کو لے کر ہر درجہ حساس ہو گئی تھی۔ پچھلے مہینے ہی ان پر دشمنوں کا خطرناک حملہ ہوا تھا، جس کے باعث وہ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ سلطان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں اور وزیر سے وعدہ کر چکے تھے کہ لازمی وہ شکار پر جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیوی کو راضی کرنا تھا کہ پیچھے سے نہ روئے۔ سلطان ہر حملہ، جنگ، ہر زخم برداشت کر لیتے تھے، لیکن ان سے اپنی بیوی کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، زوجہ محترمہ، آپ کے آنسو ہمارے دل پر گرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کی بیوی ہمیشہ انہیں اپنے آنسوؤں کے ذریعے زیر کر دیتی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر کے قرآن کو چوما تھا اور اسے غلاف میں رکھ دیا تھا۔ وہ غسل خانے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر سلطان نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ حیران تھی، حالانکہ یہ وقت سلطان کے دربار کا ہوتا تھا اور وہ جلدی جلدی تیاریوں میں مشغول رہتے تھے، لیکن آج ان کا اپنے قریب بلانا انہیں حیران کر گیا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی سلطان کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ سلطان انہیں اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے بولے، جانے عزیز، ہم جانتے ہیں آپ ہم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ آپ کی محبت ہمارے لیے مخلص ہے، مگر میری بیوی، ہم شکار پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ پیچھے سے ہمارے لیے اشک نہیں بہائیں گی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ملکہ تڑپ کر بولی تھی، بادشاہ سلامت، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں پچھلی دفعہ آپ پر کتنا خطرناک حملہ ہوا تھا؟ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کھائیں۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، آخر کو ان کی اکلوتی بیوی تھی، تکلیف ہونا بنتا تھا۔ وہ بھی سلطان سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی سلطان ان سے کرتے تھے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سلطان ان کے ماتھے پر اپنے ہونٹ سبت کرتے ہوئے بولے تھے، عزیز جاں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بادشاہ ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم خیر و عافیت سے واپس آئیں گے، جب تک آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کافی وقت ہو گیا ہے، 4 مہینے کا عرصہ بیت گیا ہے، ہم شکار پر نہیں گئے تھے، اپنے لیے وقت نہیں نکالا تھا، اس لیے محض 2 دن ہم جنگل میں گزاریں گے، اپنا شکار کریں گے اور پھر لوٹ آئیں گے، اس لیے آپ کو اطلاع کر رہی ہیں، پریشان نہ ہونا اور وعدہ کرتے ہیں ہم جتنا جلدی ہو سکے ہم واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی بیوی خاموش ہو گئی تھی، وہ سلطان کو سمجھتی تھی، انہوں نے بالکل ٹھیک بولا تھا، رعایا اور سلطنت کے مسائل کی وجہ سے سلطان اپنے لیے وقت نکال نہیں پاتے تھے، ہر وقت اپنی رعایا پر ہی صرف کر دیتے تھے اور اس پل وہ خود غرض نہیں بننا چاہتے تھے۔ بے شک انہیں اپنے شوہر کی فکر ستا رہی تھی، وہ ان کو نہیں بھیجنا چاہتی تھی، ان کا دل گھبرا رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ ایک اچھی عورت تھی، اپنے شوہر سے بے وجہ کی ضد نہیں پالتی تھی۔ انہوں نے سلطان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہمارے لیے اپنا خیال رکھنا، آپ ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہیں، آپ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے دل میں بستے ہیں، خون کی مانند ہمارے جسم میں گردش کرتے ہیں، بس اپنا خیال رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ بول کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ان کے لیے اپنے آنسو چھپانا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ سلطان ایک سنجیدہ نگاہ ان کی پشت پر ڈالی تھی۔ وہ سیدھا غسل خانے چلی گئی تھی۔ سلطان کو معلوم تھا ان کی بیوی غسل خانے میں جا کر روئے گی اور یہی بات انہیں اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، انہیں شکار پر جانا تھا اور فی الحال کے لیے وہ خود غرض ہو گئی تھے، اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے دربار جانے کی تیاری کی تھی۔
آج ناشتہ تناول کرنے کے لیے وہ کھانے والے کمرے میں نہیں گئے تھے، بلکہ سیدھا دربار کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ ان کا ارادہ جلد سے جلد دربار کا اختتام کر کے جنگل کی طرف جانے کا تھا، تاکہ جلد سے جلد لوٹ آئیں۔ سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ تمام درباری اور مشیر ان کی خدمت میں کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ وزیر بھی مسکرا کر سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کو بھی بے حد خوشی تھی۔ کافی دن بعد وہ سلطان کے ساتھ سفر کرنے والا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھی، دربار کا اختتام ہونا تھا اور سفر کا آغاز ہونا تھا۔ سلطان تمام لوگوں کے سلام کا جواب شائستہ انداز میں دیتے ہوئے اپنے جس کے قریب آئے تھے، سب کی خیریت دریافت کی تھی اور اپنے جانے کی اطلاع دی تھی، جبکہ وہاں موجود ہر نفوس کا چہرہ افسردہ ہو گیا تھا۔ سلطان کا جانا کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وجہ پچھلے مہینے حملہ تھا، سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ سلطان سے ہر ایک شخص بے انتہا محبت کرتا تھا، وجہ ان کا خلوص اور اخلاق تھا۔ دربار کا آغاز کیا جا چکا تھا، فریادی آ رہے تھے اور اپنے مسائل سلطان کے گوش گزار کر رہے تھے، جبکہ سلطان آج حاضر دماغ نہیں تھے۔ ان کی سوچوں کا مرکز ان کی دل عزیز بیوی تھی۔ مسلسل وہ ان کے بارے میں سوچے جا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا دربار سے نکلتے انہیں سفر کا آغاز کرنا ہے۔ ان کی ملاقات بھی اب زوجہ سے نہیں ہونے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نگاہیں مسلسل محل اور دربار کے بیچ موجود ان سنہری جالیوں پر تھیں، جہاں اکثر جب دربار کے معاملات بگڑ جایا کرتے تھے تو کنیزیں اور ان کی زوجہ کھڑی ہو جاتی تھی اور اندر کا نظام دیکھتی تھی۔ انہیں امید تھی ان کی بیوی وہاں ضرور ہوگی۔ آخر کو وہ آج جانے والے تھے۔ ان کی واپسی 2 روز بعد تھی۔ وہ جانتے تھے ان کی بیوی ان سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ غیر حاضر دماغی کی وجہ سے وہ فریادیوں کے مسائل غور سے نہیں سن پا رہے تھے۔ جبکہ معاملہ وزیر کو خراب محسوس ہوا تو اس نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، کہنے کو یہ جرم تھا، مگر سلطان اور بادشاہوں کی طرح نہیں تھے۔ وہ اپنی رعایا، اپنی سلطنت کے فوجی اور اپنے وزیر سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ہر شخص ایک برابر تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی ذات کو برتر اور سامنے والے کو کم تر نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے سر گھما کر وزیر کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ وزیر انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا، سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ فریادی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا۔ سلطان بے ساختہ ہوش میں تھے۔ انہوں نے سامنے کی جانب دیکھا تو ایک بوڑھا شخص سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا سر جھٹک دیا تھا اور اس طرح غیر حاضر ہو کر اپنے فریادیوں کو مایوس نہیں لوٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قابو کیا تھا۔ وہ جذبات میں نہیں بہنا چاہتے تھے۔ گہری سانس ہوا کی سپرد کی تھی اور سچے دل سے دربار کا آغاز کیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ دربار کا اختتام زوال سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ سلطان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور سیدھا محل کے صحن کی جانب بڑھے تھے، جہاں پر ان کے سپاہی پہلے ہی گھوڑوں پر تیار تھے اور سلطان کی شاہی سواری بھی تیار کھڑی ہوئی تھی۔ بس انہیں بیٹھنا تھا اور سفر کا آغاز ہونا تھا۔ اور صحن میں آگے تھے، لیکن ان کا دماغ ان کی زوجہ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر اپنی خوابگاہ کی جانب دیکھا تھا تو ان کی زوجہ کھڑکی میں کھڑی ان کو آنسو بھری نگاہوں سے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ شکر تھا ان کو زوجہ کا دیدار ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے انہیں اللہ حافظ بولا تھا اور شاہی سواری میں بیٹھ کر جنگل کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ ان کا مزاج اب کچھ بہتر ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ہی دیکھنا چاہتے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کا مزاج خراب ہوا تھا۔ جبکہ پیچھے سے ان کی بیوی نے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھی اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے گلوگی لہجے میں بولی تھی، یا رب العالمین، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ملک ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ یا رب، میرے شوہر کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ان کے پیچھے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان سے بہت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، انہیں کچھ نہ ہو، وہ خیر و عافیت سے واپس آ جائے، اپنا کرم کرنا۔ یہ بول کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ حالانکہ ان کا دل اپنے شوہر میں ہی اٹ چکا تھا۔ گھوڑے سر پر دوڑ رہے تھے، سورج کی کرنیں ہر منظر کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ سلطان کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا تھا جو تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تمام سپاہی بھی جلد سے جلد شکار پر جانے کی کوشش میں تھے۔ جانے والے تمام سپاہی شکار کا شوق رکھتے تھے۔ سلطان نے ان لوگوں کو ہی اپنے ساتھ چلنے کی ہدایت کی تھی جو شکار کرنا جانتے تھے۔
اور شکار میں دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ اس طرح ان کا بھی شوق پورا ہو جاتا اور سلطان کی حفاظت بھی ہو جاتی۔ سلطان اپنے سپاہیوں اور وزیر کا بہت خیال کرتے تھے۔ ان میں بالکل بھی یہ عادت نہیں تھی کہ میں بادشاہ ہوں اور سامنے والا میرا غلام، بلکہ وہ سب کو اپنا بھائی کہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تک ہمارے ملک میں بھائی چارہ نہیں ہوگا، ایک بہترین سلطنت کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد سلطان عصر کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ پورا جنگل سناٹے کی زد میں تھا اور دور دراز سے چرند پرند کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شام کی ٹھنڈک ہر سو پھیلتی جا رہی تھی۔ سورج ڈوبنے میں کچھ دیر ہی باقی تھی۔ وہ لوگ فوراً ہی اپنے گھوڑوں سے اترے تھے۔ نماز عصر کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی ندی کے پانی سے وضو بنایا تھا اور بعد جماعت نماز ادا کی تھی۔ امامت سلطان نے خود کروائی تھی۔ نماز عصر ادا کرتے کرتے مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ لوگ نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ دور دراز سے ہلکی ہلکی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان نے فوراً نماز مغرب ادا کی تھی اور آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھ کے تھے۔ ان کا ایک دن سفر میں خراب ہو چکا تھا اور کل کا روز وہ شکار پر صرف کرنا چاہتے تھے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ تمام سپاہی وہی نیم دراز ہو گئے تھے۔ سلطان اور کا خاص وزیر بڑے پتھر پر بیٹھے آپس میں محو گفتگو تھے۔ وزیر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، آج آپ کافی اداس معلوم ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ جب بھی شکار کے لیے آتے ہیں تو آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، سب سے بات چیت کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آج آپ میں وہ بات نہیں ہے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ ان کا بہترین دوست تھا، ان کا ہمراز تھا۔ اپنے دل کی ہر بات وہ سلطان سے کرتا تھا اور یہی عالم سلطان کا تھا۔ وہ بھی انہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتے تھے، اسی لیے اپنے سے وابستہ ہر بات وہ وزیر سے کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا تھا اور اداس لہجے میں بولے تھے، آج پہلی بار ہم نے اپنی زوجہ کی بات کو رد کیا ہے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ان کا ماننا تھا کہ مجھے اب بھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہمیں الوداع نہیں بولنا چاہتی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ خدا نخواستہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ مگر آپ جانتے ہیں کافی مہینے گزر چکے ہیں، ہم نے شکار نہیں کیا، اس لیے ہم ان کو نظر انداز کر کے شکار پر آ گئے، لیکن آنے کے بعد بھی ہمیں دل سے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر وزیر دھیما مسکرایا۔ یہ بات حقیقت تھی۔ سلطان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور سب کو ہی اس بات کا علم تھا۔ سلطان کو دیکھ کر آیا کہ کئی مرد اپنی بیویوں کے قریب ہو گئے تھے۔ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے کی بجائے وہ اپنی عورت میں ہی دلچسپی لینے لگے تھے۔ وزیر نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ملکہ بہت اچھی عورت ہے، وہ کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں گی کہ آپ خیر و عافیت سے لوٹ آئیں۔ وزیر کی بات سن کر سلطان دھیما مسکرائے تھے اور ان کے جانب دیکھتے ہوئے بولے، یہ بات حقیقت ہے، ہمیں بھی معلوم ہے ہماری زوجہ ہمارے لیے دعا کر رہی ہوگی، لیکن ہمیں اس بات کا بھی علم ہے ہماری زوجہ بہت معصوم اور نادان، وہ رو رہی ہوگی اور یہی چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے۔ سلطان کافی پچھتا رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی واپس محل لوٹ جائیں، لیکن ان کے ساتھ کافی لوگ تھے، وہ اس طرح سب کا سفر خراب نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ آسمان میں روشنی ہوتے ہی پرندے چہچہا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہوا میں رقص کرتے ہوئے زندگی کی نئی امیدیں بکھیر رہی ہوں۔ تمام سپاہی جاگ چکے تھے اور سلطان بھی اپنا تیر کمان سنبھال چکے تھے۔ شکار کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ تمام سپاہی آگے پیچھے ہی سلطان کے چل رہے تھے، کیونکہ خدا نہ کرے اگر حملہ ہو جائے تو فوراً ہی سلطان کی حفاظت کی جا سکے۔ ان لوگوں کو شکار کرتے ہوئے کافی وقت بیت گیا تھا۔ سلطان نے 4 ہرن کا شکار کیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان رقص کر رہی تھی۔ شکار کا اختتام ہوتے ہی عصر کا وقت بیت گیا تھا۔ ان کی اب واپسی کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ سلطان زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہرنا چاہتے تھے، انہیں اپنی بیوی کی یاد ستا رہی تھی۔
وہ اب کسی بھی طرح محل واپس پہنچنا چاہتے تھے۔ اگر وہ خوشباش شکار کے لیے آتے تو لازماً ہرن کے علاوہ اور بھی جانوروں کا شکار کرتے، لیکن انہیں بالکل بھی کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ بے شک جب آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو تو کسی چیز میں دل لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ واپسی کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ جنگل میں گھوڑوں کے اوپر سوار ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا، اس لیے سلطان اور ان کے سپاہی پیدل ہی جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر وہ لوگ چلتے تھے کہ اچانک سلطان کلاہ کر نیچے زمین پر بیٹھ کے وزیر سپاہی فوراً ہی سلطان کے گرد گھیرا جما چکے تھے۔ آخر اچانک سلطان کو کیا ہوا تھا؟ حالانکہ وہ بالکل ٹھیک چل رہے تھے اور کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ وزیر فوراً ان کے قریب بیٹھا تھا اور ان کو تھامتے ہوئے بولا تھا، سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ جبکہ سلطان نے درد سے آنکھیں میچ لی تھی۔ وزیر نے فوراً ان کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے کو اتارا تھا اور جب ان کا پاؤں دیکھا تو وہاں موجود تمام لوگ گھبرا گئے تھے۔ سلطان کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا جس کا زہر ان کی ٹانگ میں پھیلتا جا رہا تھا۔ درد کے مارے سلطان کا حال برا تھا۔ وزیر کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ سلطان سے انتہا سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ وہ سلطان کا چہرہ تھام کر بولا تھا، بادشاہ سلامت، آپ کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ ہمت کرنا۔ یہ بولتی اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی اور سلطان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا، جبکہ سلطان کو اپنے پاؤں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ تکلیف سے انہوں نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی لیکن منہ سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل کلمہ شہادت کا ورد کرتے جا رہے تھے جبکہ وزیر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ تمام سپاہی پریشان ہو چکے تھے کہ اچانک سلطان کو کیا ہو گیا۔ وزیر نے فوراً سلطان کو اپنے گھوڑے پر ڈالا اور بنا حالت کی پرواہ کیے بغیر اس نے گھوڑے کی لگامیں تھام لی تھی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ ایک امید کے ساتھ اپنا گھوڑا محل کی جانب دوڑا چکا تھا۔ تمام سپاہی اس کے پیچھے ہی اپنے گھوڑے لیے بھاگے تھے۔ سب کے ہی لبوں پر سلطان کے لیے دعا تھی۔ زہریلے بچھو کا کاٹنا سلطان کو تکلیف دے رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سارے ہلکان ہو گئے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کرنی تھی، یہی وجہ تھی کہ وزیر کافی پریشان ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹھہرا تھا۔ ان لوگوں نے عصر کے وقت سفر کا آغاز کیا تھا اور عشاء سے پہلے پہلے وہ محل کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ تمام سپاہی سلطان کو ایسا آتا دیکھ پریشان ہو چکے تھے۔ محل کے بڑے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ وزیر اور اس کے پیچھے تمام سپاہی ایک ساتھ اپنا گھوڑا لیے محل میں داخل ہوئے تھے۔ پورے محل میں یہ بات آگ کی مانند پھیل چکی تھی کہ سلطان ابتر حالت میں واپس آئے ہیں۔ ان کی زوجہ جو جائے نماز پر بیٹھی اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہی تھی، یہ خبر سنتے ہی وہ تڑپ کر سجدے میں گر گئی تھی۔ اور بے شک آپ کا پسندیدہ شخص ہی آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہے۔ وزیر نے باقاعدہ سلطان کو گود میں اٹھایا تھا۔ ساتھ میں کچھ سپاہی بھی اس کی مدد کو آئے تھے، مگر وہ کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ سلطان ہوش میں نہیں تھے لیکن وزیر کی فکر انہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی تکلیف میں بھی ان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وزیر سیدھا سلطان کو طبیب صاحب کے پاس لے آیا تھا اور ان کے حجرے میں لٹا دیا تھا۔ طبیب صاحب جو عشاء کی نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے فوراً حجرے میں آئے تھے اور سلطان کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا بھی حال برا ہو گیا تھا۔ کوئی ایسا شخص سلطان کی سلطنت میں تھا ہی نہیں جو ان سے محبت نہ کرتا۔ وہ فوراً ہی ان کے علاج میں جٹ کے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی زوجہ نقاب کے حالے میں سلطان کے پاس آئی تھی، جبکہ سلطان بے ہوش ہو گئے تھے۔ جڑی بوٹیوں کے ذریعے طبیب صاحب نے انہیں گہری نیند سلا دیا تھا تاکہ جب وہ بچھو کا زہر نکالنے کی کوشش کریں تو سلطان کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر وہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اس پل کوئی ان کے دل سے پوچھتا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی تھی۔ وہ روتے روتے واپس اپنی خوابگاہ میں آئی تھی اور ایک بار پھر سجدے میں گر کر اللہ سے شکوہ کنال لہجے میں بولی تھی، اللہ میاں، میں نے آپ کے سپرد اپنا شوہر کیا تھا، یا اللہ انہیں کیا ہو گیا، میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو صحت یاب کر دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے شوہر کو ہوا کیا ہے۔ ان تک محض یہی بات پہنچ گئی تھی کہ سلطان ابتر حالت میں جنگل سے لوٹے ہیں، اور یہی سن کر وہ سجدے میں گر گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بہت ہمت کر کے طبیب خانے تک آئی تھی، مگر اندر کا منظر دیکھ ان کا دل دہل گیا تھا۔ ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے پوچھ پاتی کہ ان کے شوہر کو کیا ہوا ہے۔ کافی دیر سجدے میں گرے رہنے کے بعد ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تھی۔ رونے کے باعث ان کا دل کچھ ہلکا ہوا تھا۔
اگر وہ اس طرح ہی کمزور پڑتی تو کبھی بھی اپنے شوہر کو واپس پاؤں پر کھڑا نہیں کر پاتی۔ انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور ایک بار پھر طبیب خانے آئی تھی۔ وہ جیسے ہی طبیب خانے پہنچی، اندر سے کسی کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے پردہ ہٹایا تھا اور اندر کا منظر دیکھ وہ بھی اداس ہو گئی تھی۔ وزیر سلطان کا ہاتھ تھام کر تکلیف سے رو رہا تھا۔ ان کی زوجہ کو بھی یہ بات معلوم تھی، سلطان کا یہ وزیر ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی وزیر کو کسی اور کی موجودگی طبیب خانے میں محسوس ہوئی، اس نے فوراً دروازے کی جانب دیکھا تھا اور ملکہ کو کھڑا دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اپنا بھیگا ہوا چہرہ صاف کیا تھا اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ ان کے پاس چلتا ہوا قدم بقدم آیا تھا، نظریں نیچی تھی۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا تھا، بادشاہ سلامت وہاں جانے کے بعد بھی بہت پچھتا رہے تھے۔ آپ ان کے لیے دل میں کوئی ملال نہ رکھنا۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ آپ کو ناراض کر کے آئے ہیں۔ ان کا خیال رکھیے گا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیب صاحب کا کہنا ہے کہ بچھو کا زہر ان کی ٹانگ میں پھیلتا جا رہا ہے، اگر بر وقت علاج نہ ہوا تو مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ جبکہ ملکہ نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، انہیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ جبکہ وزیر ان کے بغل سے نکل کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مزید وہاں ٹھہرتا۔ جبکہ ان کی ملکہ قدم با قدم چلتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی تھی اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، دل لرز رہا تھا، ہونٹ الفاظ ادا کرنا چاہتے تھے لیکن حلق سے آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے لگایا تھا اور دل میں ان سے مخاطب ہوئے تھے، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں تو بس آپ کی صحت کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے واپس لوٹ آئیے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی بیوی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اس طرح دیکھنا میرے بس سے باہر ہے۔ انہوں نے سلطان کے خوبرو چہرے کو دیکھا تھا اور یہی ان کی بس ہو گئی تھی۔ وہ مزید سلطان کے پاس ٹھہر نہیں پائی تھی اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ زار و قطار رونے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ کر ان کے نقاب کو گیلا کر چکے تھے۔ وزیر بھی وہاں کھڑا ہوا تھا اور ملکہ کو دیکھتے ہوئے درد بھرے لہجے میں بولا تھا، ملکہ اس طرح ہمت نہ ہارے، بادشاہ سلامت کو آپ کی ضرورت ہے، ان کے پاس رہیے، وہ آپ کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ وزیر کی آواز سن کر ملکہ نے پلٹ کر ان کو دیکھا تھا، جو کسی غیر مرئی نکتے کو گھور کر بولتے جا رہے تھے۔ وزیر مزید بولا تھا، آپ ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں، آج تک سلطان نے آپ جیسی محبت کسی سے نہیں کی تھی، اس لیے آپ ان کے قریب رہیں، انشاءاللہ ان کی صحت میں افاقہ ہو جائے گا۔ جبکہ وہ خاموش رہی تھی، کافی دیر تک وزیر سلطان کے بارے میں ہی بولتا رہا تھا اور وہ خاموشی سے وزیر کی ایک ایک بات سنتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طبیب صاحب نے باہر آ کر ملکہ کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی تھی، اگر بر وقت سلطان کا علاج نہ کروایا گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اگر کسی جانور کا زہر جسم میں پھیل جائے، اگر دیر کی تو ٹانگ کاٹنا پڑے گی۔ جبکہ وزیر بے ساختہ بولا تھا، تو طبیب صاحب کیا آپ کے پاس اس کا علاج نہیں ہے؟ انہوں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، اس کا علاج بڑے سے بڑے حکیم کے پاس بھی نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس کا علاج کسی کسان کے پاس ہو، کسی عام عورت کے پاس ہو یا پھر کسی بچے کے پاس ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اعلان کروائیں تاکہ اس کو بھی اس کا علاج پتہ ہو، وہ یہاں پہنچ جائے اور ہمارے سلطان کی ٹانگ کٹنے سے بچ جائے۔ ملکہ یہ سنتے ہی ہوش میں آئی تھی اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمام شہروں میں اس بات کا اعلان کراؤ کہ جو شخص ہمارے بادشاہ کا علاج کرے گا ہم اسے 1000 سونے کے سکے فراہم کریں گے، اس کے علاوہ بھی ہم دیگر انعامات سے نوازیں گے، لیکن کسی بھی طرح جلد سے جلد کوئی بھی ایسا شخص تلاش کرو۔ وزیر، آپ جانتے ہیں معاملہ خراب ہو سکتا ہے، طبیب صاحب جو بول رہے ہیں ہمیں وہ باتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ ملکہ جمع جمع کر الفاظ ادا کر رہی تھی، جبکہ وزیر کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی سر اس بات میں ہلا کر محل سے باہر چلا گیا تھا۔ آج اس کے انداز میں کہیں سے بھی شاہی چھلک نہیں نظر آ رہی تھی، وہ حد درجہ پریشان تھا اور اس پریشانی میں وہ سب چیزیں فراموش کر چکا تھا، اپنا فرض، اپنی عادات، وہ صرف اور صرف سلطان کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔
وہ باہر آیا تھا اور چند سپاہیوں کے ہمراہ شہر میں گھوم چکا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے انہوں نے دوسرے شہروں میں یہ پیغام پہنچا دیا تھا، جو بھی شخص سلطان کی ٹانگ کا علاج کرے گا اس کو سونے کے 1000 سکے اور انعامات فراہم کیے جائیں گے۔ چند پل کا کھیل تھا، ڈگر ڈگر یہ اعلان ہو گیا تھا، بس کسی بھی شخص کے آنے کا انتظار تھا۔ سلطان کی خیریت کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، ہر ہاتھ سلطان کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ بلکہ سلطان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، جبکہ سلطان گہری نیند میں تھے۔ وہ جاگ رہے تھے تو انہیں تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے جڑی بوٹیوں کے ذریعے انہیں گہری نیند سلایا جا رہا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے ایک نگاہ اپنے شوہر کے خوبرو چہرے پر ڈالی تھی اور ان کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بے شک جب آپ کا دل عزیز شخص بیمار ہو جائے تو حالت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں اپنے شوہر کے لیے وہ دعائیں کرتی جا رہی تھی، اور بے شک ایک بیوی کے اپنے شوہر کے لیے اور ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ وہ رات بہت ہی اذیت بھری تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد سلطان کی آنکھ کھلتی تھی اور وہ درد سے کراہ جاتے تھے، اور سلطان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کو بھی یہ تکلیف اندر تک محسوس ہوتی تھی۔ سلطان کی حالت بالکل صحیح نہیں تھی کہ وہ کسی سے بات چیت کر پاتے، بس خاموشی سے وہ اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھتے تھے اور آنکھیں موند لیتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں موجود شرمندگی کے آثار یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ ملکہ سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ صبح کی کرنیں جیسے ہی زمین پر پڑی، ان کی زوجہ، وزیر اور دیگر سپاہیوں کے دل میں روشنی کی ایک نئی امید جاگی تھی کہ ہو سکتا ہے کل کے اعلان کے بعد کوئی سلطان کا علاج کرنے کے لیے آ جائے۔ اور کہتے ہیں نا، جب امید اللہ سے لگائی جائے تو اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ صبح ہوتے ہی محل میں ایک حسین دوشیزہ داخل ہوئی تھی۔ ان کی زوجہ جو اپنے شوہر کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، فوراً ہی ان تک اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ ایک عورت آئی ہے اور وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سلطان کا علاج بآسانی کر سکتی ہے، ان کی ٹانگ سے زہر نکال سکتی ہے۔ جبکہ ملکہ حیران ہو گئی تھی۔ انہیں کسی بوڑھے کی ضرور امید تھی، لیکن ایک حسین دوشیزہ کی بالکل امید نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً ہی سپاہی کو حکم دیا تھا کہ اس حسین دوشیزہ کو طبیب خانے ہی لے آؤ۔ وزیر بھی ساتھ ہی آیا تھا، اس کے چہرے پر بھی حیرانگی کا عنصر تھا۔ وہ عورت قدم بہ قدم چلتی ہوئی طبیب خانے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے بہت ہی عمدہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جو اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ سلطان کے پاس آئی تھی۔ اس نے ملکہ اور طبیب صاحب کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا، جبکہ ملکہ سلطان کے سراہنے کھڑی اس عورت کو باغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلطان کے بالوں میں پھیرا تھا، جبکہ ملکہ کو یہ حرکت کافی ناگوار گزری تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی تھی۔ اس حسین دوشیزہ کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے مشکیزے سے دودھ نکال کر ملکہ کی طرف بڑھایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ سلطان کو پلائے، انشاءاللہ ابھی کے ابھی ان کی ٹانگ کا درد اور یہ جو زہر ان کی ٹانگ میں پھیلتا جا رہا ہے چند پل میں ہی ختم ہو جائے گا۔ جبکہ ملکہ نے حیران ہو کر وزیر کو دیکھا تھا کہ یہ عورت کیا بول رہی ہے۔ پاس ہی طبیب صاحب بھی کھڑے یہ تمام ماجرا اپنی زہریک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ملکہ نے وزیر کی جانب دیکھا تو انہوں نے اشارے سے سلطان کو وہ دودھ پلانے کے لیے بولا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر مسکان اور اس کا اعتماد بھر انداز یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ عورت واقعی اس کا مرض جانتی ہے۔ ملکہ سلطان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی اور اپنے ہاتھوں سے سلطان کو دودھ پلانے لگی تھی۔ وہ جو سو رہے تھے ملکہ کے جگانے پر اٹھ گئے تھے، مگر درد کی ایک ٹیس اٹھتی انہیں اپنی پوری ٹانگ میں محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے درد کو برداشت کیا تھا اور ملکہ کے ہاتھوں سے مشکیزہ تھام کر چند گھونٹ حلق میں اتارے تھے اور واپس لیٹ گئے تھے، مگر وہ حسین دوشیزہ فوراً بولی، نہیں ملکہ، انہیں پورا پلائیں، جبھی ان کی صحت میں افاقہ ہوگا۔ ملکہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن وہ اس عورت کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ انہیں بھی اپنے شوہر کسی بھی طرح صحت یاب کرنے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی دوبارہ سلطان کے لبوں سے وہ دودھ کا مشکیزہ لگا دیا تھا۔ سلطان تھوڑا اکتائے تھے، لیکن اپنی زوجہ کے ہاتھ سے وہ زہر بھی خوشی خوشی نوش فرما لیتے تھے، اس لیے خاموشی سے انہوں نے وہ دودھ پی لیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، سلطان کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ اپنی ٹانگ کو حرکت دے رہے تھے۔ وہ جو کل رات ہی اپنے بستر پر پڑے ہوئے تھے، اب کہیں جا کر انہوں نے اپنی ٹانگ کو حرکت دی تھی اور بے ساختہ ٹانگ کو موڑ لیا تھا، لیکن انہیں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ وزیر، ملکہ، بادشاہ اور طبیب صاحب تینوں کے چہرے پر ہی حیران کی بھرے تاثرات تھے۔ ان کی ٹانگ کا زہر ختم ہوتا جا رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے،
ان کی آنکھیں کھل چکی تھی، چہرے پر موجود تکلیف دہ آثار کہیں کھو گئے تھے۔ وزیر اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تم نے ایسا کیا کیا؟ سلطان کو کیا دیا کہ وہ اتنی آسانی سے ٹھیک ہو گئے؟ اس عورت نے وزیر کی جانب ایک نگاہ ڈالی اور نظریں نیچے کیے ہوئے بولی، میرے پاس ایک شیر اور شیرنی کا جوڑا ہے۔ میرے بابا ایک نامور حکیم ہے، مگر کچھ روز سے ان کی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ سلطان سے وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ خود یہاں نہیں آ سکے۔ شیرنی کا دودھ نکال کر بابا نے بہترین جڑی بوٹیاں اس دودھ میں ملائی ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں سلطان کو یہ پلاؤں تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں۔ ملکہ نے یہ سنا تھا تو اپنے گلے میں پہنا ہوا شاہی ہار اتارا تھا اور اس عورت کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی تھی، میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ ہمارے لیے ہمارے سلطان تکلیف میں تھے اور ہم انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ جبکہ وہ عورت مسکرائی تھی اور ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو بھی ہوتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس کام میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ ہار میں نہیں لے کے جا سکتی۔ بابا نے سختی سے منع کیا ہے کہ سلطان سے کوئی انعام اور 1000 سونے کے سکے نہیں لینے۔ انہوں نے یہ دودھ ان کی محبت میں بھجوایا ہے، اگر میں یہ لے کر جاؤں گی تو میرے بابا خفا ہو جائیں گے۔ سلطان معظم اپنا خیال رکھے گا۔ پہلی بات ملکہ سے اور دوسری بات بادشاہ سے بول کر وہ حسین دوشیزہ نہیں ٹھہری تھی۔ جبکہ سلطان اس آنے والی کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی، اس کام میں ایک بہترین مصلحت تھی۔ وہ جو اپنی بیوی کی بات کو فراموش کیے جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے، انہوں نے دل سے توبہ کی تھی کہ وہ اب کبھی بھی اپنی زوجہ کی بات کو نظر انداز نہیں کریں گے، بلکہ انہیں اہمیت دیں گے سب کے سامنے۔ سلطان اپنی زوجہ کے پاس آئے تھے اور ان سے معافی مانگی تھی، اور ان کی زوجہ نے بھی بنا کسی بات کو بڑھائے سلطان کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔